اپنے وفادار کو مار دیا. اس نے تو میرے بیٹے کی جان بچائی تھی، کاش میں قریب آ کے دیکھ لیتی تو میرا وفادار نہ مرتا. تو بدگمانی کرنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ سے دولت نکل نہ جائے، بعد میں رونے سے کچھ نہیں ہوگا. سچ بتاؤ، اس عورت کے رونے سے نولا زندہ ہو سکتا ہے کیا؟ دور سے بدگمانی دیکھ دیکھ کے غلط فیصلے نہ لو، قریب جاؤ، سمجھو بات کو، ایمان کو سمجھو، ایمان کی محنت کو سمجھو، انسانیت کو سمجھو. کسی کے کانا پھوسی سے اپنے گھر نہ بگاڑو، ماں باپ سے نہ بگاڑو، رشتہ داری نہ بگاڑو، پڑوس نہ بگاڑو. تو ایمان اس کو کہتے ہیں جو بدگمانی نہ کرنا. کیا نہ کرنا بولو؟ تو بولو بدگمانی کریں گے بھیا یا چل کے جائیں گے؟ اس کے لیے میرے دوستو، جب ایمان آئے گا اندھیری ختم ہو جائے گی. جب ایمان آئے گا صحیح وقت پہ بارش ہوگی. جب ایمان صحیح ہمارے اندر آئے گا، اللہ کی قسم لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جب ایمان آئے گا لوٹ کھسوٹ چوری ختم ہو جائے گی. ذرا سن لو بات غور سے، لوٹ چوری ختم ہو جائے گی. جو توبہ کرنا چاہے اللہ اسے معاف کر دے گا. اس کے ذمے کتنے ہی گناہ ہو اپنے رب سے توبہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا. ذرا بات بہت دھیان سے سمجھ لیں، بات کو دھیان سے سمجھ لیں. چوریاں بند ہو جائیں گی. سچ بتاؤ، کسی کا صدر دروازہ کھلا رہ جائے، کیا رہ جائے؟ یعنی سامنے کا مین گیٹ جب سے گھر میں جاتے رات کو کھلا رہ جائے، تو صبح کو سچ بتاؤ کتنی جگہ کیا ہے؟ رات تو بچ گئے بھائی، رات تو بچ گئی، دروازہ کھلا رہ گیا بھیا، بس ٹھیک نہیں تو ورنہ کچھ نہ کچھ بھیا لوٹ جاتے، چوری ہو جاتی. مسجد میں لوٹے بھی محفوظ ہیں، جھنجھڑ ڈالنی پڑا شہر میں. میرے ساتھ ایک نوجوان یعنی دنیا دار ایمان والا، اسے 2 بار میں لے گیا پروگرام مسجد میں. بہت جوتے مہنگے پہنے ہیں وہ، 10 12 15 ہزار والے میں سے لے گیا. چلتا صحیح چل. تو اچھا ہم تو تبلیغ والے بھیا جا رہے ٹک ٹاک میں کرتے نہیں، خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرو تو وہ خرچ ہے، اور فضول خرچی کرو تو شیطان کا بھائی ہے. تو ہم شیطان کے بھائی بنیں گے؟ کوئی ادھر پٹے گا جہنم میں. ہاں بھیا، جو شیطان میں وہ کٹائی لگ رہی ہوگی نا، اس کے چاہنے والے جائیں گے کہیں گے گروجی بچاؤ. وہ کہے گا کیوں؟ تو تمہاری بات ہی تو مانی دنیا میں واقعی میں. اور وہ کہے گا جا جا اپنا کام کرو، میں ہی ٹینشن میں پڑا ہوں، ایک کھینچ کے دوں گا ابھی، میری اب خود کٹائی لگ رہی ہے. اس لیے شیطان نے کئی جگہ کہا کیا خوب چال چلی حضرت انسان نے، غلطی خود کرے کہہ کرا دیا شیطان نے. سارے الزام مجھ پہ ہی ڈالے، کر رہا اپنے مزے کو. قرآن کی تو مان نہیں رہا، اپنے نبی کی مان نہیں رہا، نہ نبی کی ماننا نہ قرآن کی ماننا. سمجھ گئے نہیں؟ نہ نبی کی ماننا نہ قرآن کی ماننا. ہاں مجھ پہ الزام لگا رہا. اب بیچارے کو اس کو لے گیا میں، اب اس نے جوتے جیسے رکھے، وہ ہماری تو بھیا 200 والی. ہم نے تو جہاں ہم عادت ہے جہاں گئے ہمارا، اس نے بھی اپنے تھوڑی سنبھال کے رکھی. جب وہ آ کے نمٹ گئے جوتے گایا، مجھ سے کہنے لگا بھائی یہ کیا ہوا؟ میں کہنے لگا قبول ہو گئے. کہنے لگا ہاں بھیا تمہاری ملا مولانا کو یہی مسئلہ ہے، جو کوئی پریشان ہے اللہ کی طرف ہی ہونا بھیا. میں نے پھر ایک اپنی دیہاتی مثال دی. میں نے کہا بھیا ایک بھگوان کے نیچے مال کا، کمبخت کے نیچے جان کا، تو تیری کوئی نہ کوئی بلا ٹل گئی. تمہیں سمجھا دیا میں نے. کہا ہاں بات تو صحیح ہے. میں چلو وہی. وہ 5-7 مہینے بعد پھر لے آیا میں. کہنے لگا یار میں نے آپ کو میں طریقہ بتا دوں گا. پھر لے آیا میں وہ جوتے پہن کے مہنگے اس نے. تو میں نے ایک کام کرو، ایک جوتا رکھو یہاں، ایک رکھنا پھر اوپر جا کے ہوں گا. کہنے لگا یہ اب انہوں نے کہا ایک جوتا میں یہاں رکھوا اور ایک اوپر کو چڑھ کے کئی چیز وہاں رکھوا کے. ارے ہم نے تو اپنی ایسی رکھ کے چلے گئے. جب 2-4 گھنٹے بعد آئے، عمل سے نمٹ کے دونوں گئے، وہاں والا بھی یہاں والا. ہاں جی. وہ کہنے لگا یہ، میں نے کہا بھیا چور ہاتھ میں بیٹھا ہوگا. پھر اس کو اس کا ذہن بنایا بھیا، پھر ذہن بنایا، ذہن بنا وہ چلو جی لے گئے. ابھی پھر 8-10 دن پہلے نمبر آیا. میں نے کہا چلنا ہے بھائی؟ کہ ہاں چلوں گا. تو انشاءاللہ تمہاری بات تو مولانا حاجی کی ضرور مانوں گا. چلو چلوں گا. تو میرے دماغ میں بھی بات بھی دور سے دور تک کہ چلوں گا. کہہ رہے گاڑی تم لے گی اپنی؟ میں ہاں گاڑی میں. اور جو گاڑی لائے تو اپنے گھر کے آگے کھڑے، جوتے پہن کے مہنگے والے، اور پنی میں کچھ لے رکھا. میں نے کیا لے رکھا؟ تو ہوائی چپل لے رکھی 2 بتی کی. 2 بتی کی چپل ہے پنی. میں نے اس کا کیا کرو گے؟
کہہ رہے جا گاڑی پارکنگ میں لگاؤ، جوتے اتار کے پارکنگ میں رکھو، چپل پہن کے جاؤں گا۔ ہاں جی، تو ایمان میں نے باتیں اس لیے کہ تھوڑا چوکنے ہو جائے۔ ارے بالکل اب بیتی بتا رہا ہوں کہ مذہبوں کی بات نہیں، یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں دیکھو، بھائی چارہ پیدا ہوگا اللہ کے دین سے۔ کائے سے بولو؟ اللہ کا دین آئے گا، محبتیں آئیں گی، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، دوسرے بھائی بھی غیر ایمان ہمارے دشمن نہیں۔ اللہ نے منع کیا قرآن میں، اللہ نے کوئی تمہارا دشمن نہیں، خیر شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو۔ جو دشمن ہے اس سے تو بچ نہیں رہے، اور جو دشمن نہیں ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ایمان سیکھو۔ جب ایمان سیکھیں گے ماں باپ کو بھی راحت ملے گی۔ کیسے ملے گی بولو؟ اولاد فرما بردار ہوگی۔ آج زیادہ تر باپ، میں بھی باپ ہوں کسی کا، کسی کی اولاد بھی ہے، آپ بھی کسی کے باپ ہے، کسی کی اولاد بھی ہے۔ زیادہ تر آج گھروں میں انتشار اس بات کا ہے، ماں باپ اولاد سے پریشان ہے یا اولاد ماں باپ سے پریشان ہے، کیونکہ دین نہیں ہے نا، مرغیوں کی طرح لڑنا ہے۔ وہ تو دین سکھائے گا کس کے کیا حق ہے، کس کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے۔ گھبرانے کی بات کی، ضدین کو اللہ نے قیامت تک رکھا ہے۔ کہاں تک رکھا ہے؟ دیکھو ایمان کی باتیں آج کر رہا ہوں میں، توحید، اللہ ہی معبود ہے، زمین اور آسمان کو بنا کے نمونہ کے بنانے والا اللہ ہے، اس کے شریک کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کوئی کام آئی ڈی سے کرتا، اپنے علم سے کرتا ہے، اس کی ساری چیزیں بہتر ہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہی سلطان ہے، وہی سر جھکانے کے لائق ہے۔ اگر اس سے ہم نے بدگمانی ختم کر دیا تو اس سے صحیح تعلق جڑ گیا، کبھی زندگی میں نہ جھوٹ بولیں گے، نہ کم تولیں گے، نہ دھوکہ دیں گے، نہ گالی بکیں گے، نہ کسی کو ماریں گے، نہ پیٹیں گے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے لیے میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، جیسے کہ ابھی پیر جی بتا کے گئے تھے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہر علماء حقانی ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمارے سر کے رہبر۔ اور یاد رکھنا، علماء کی مثال ایسی ہے جس جسم کی آنکھیں، علماء اس امت کے بہترین افراد ہیں۔ جب امت علماء سے کٹی ہے، اللہ کی قسم اندھے ہو کے کھائیوں میں گرے، کیونکہ علماء اس امت کی آنکھیں۔ ارے اندھے، ہم اندھے، بولو اندھا تو کہاں گرے گا جا کے؟ علماء کی خدمت میں جاؤ، مسئلے پوچھو، فونوں پہ نہ پوچھو۔ ان فونوں نے سارا نور ختم کر دیا۔ پہلے لوگ مسئلے پوچھ کے گاؤں سے چل کے آتے تھے، اللہ ان کے اندر ہدایت کا نور اتارتا تھا۔ یہ چھوڑ دو، ان فونوں کو اگر استعمال کر رہے ہو تو صرف ضرورت کے لیے کرو، اللہ کے دین کے لیے نہیں۔ باطل کی بنائی ہوئی چیزوں کو اہمیت دو گے تو کیسے نور آئے گا؟ بولو، علماء کی خدمت میں چل کے جاؤ، تواضع کے ساتھ بیٹھو، اپنی ضرورت ان سے پوچھو، مسئلہ ان سے پوچھو، ایمان کی بات ان سے پوچھو، دین کی بات پوچھو۔ اللہ کی قسم، جو جان مال اور مشقت برداشت کر کے اللہ کے دین کی جانکاری لینے جاؤ گے، میرا اللہ غیور ہے، وہ غیرت والا ہے، ترس کھا کے ہمارے اندر ہدایت کا نور پیدا کرے گا۔ جس کے لیے دوستو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر آئے، انسانیت کو صحیح راستہ دکھایا، بھٹکوں کو صحیح راہ پہ لائے۔ جو عورتوں پہ ظلم کرتے، میں نے شروع میں کہا، جو عورتوں پہ ظلم کرتے تھے اور عورتوں کا دین بتایا، عورتوں کے حقوق بتائے۔ عورتیں پیر کی جوتی نہیں ہے، ہم سفر ہے۔ جو جس کی بیوی ہے پیر کی جوتی نہیں ہے، تیری ہم سفر ہے، تیری شریک ہے۔ اللہ کے نبی نے اہمیت بتائی، باپ کی اہمیت بتائی، ماں کی اہمیت بتائی، بیوی کی اہمیت بتائی، اولاد کی اہمیت بتائی، غریب کو غریب کا دین بتایا، مالدار کو مالدار کا دین بتایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے پتھر باندھ باندھ کے اس انسانیت کو اللہ کا دین سکھایا، اور آپ نے اپنوں کی نہیں کہیں دعا نہیں کہی، کہیں کتابوں میں بات نہیں ملتی۔ ذرا بات سن لو غور سے، میں آج یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کوئی بھی انسان، کوئی بھی اللہ کا بندہ، اگر اس پہ کوئی پریشانی آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، اس پہ پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اللہ نہ کرے اس کی مصیبت پہ کوئی خوش ہو رہا ہے، اس کی مصیبت پہ کوئی تالی پٹکا رہا ہے، اللہ تو اس کو اس مصیبت سے نکال دے گا، اور اس تالی پٹکانے والے کو مسلط غالب کر دے گا۔
جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس انسانی کو گلے سے لگائے ہم. ارے ہم خود جنت پہ جانا چاہتے ہیں. لوگوں کو بتاؤ ایک اسلام دین کیا ہے. لوگوں کو بتاؤ کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان بے وفائی نہیں کرتا. ہمارے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. مسلمان تو ہر ایک کے لیے روتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع زمین کے حاکم ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ایک علاقے میں باڑھ آ گئی. باڑھ سن لو غور سے ذرا. پانی کی باڑھ آ گئی، پانی کی باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، پانی کا سیلاب. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے گورنر کو خط لکھا. خط لکھ کے یوں کہ جلدی بتاؤ مجھے کیا نقصان ہوا ہے. ہمارے نبی کی شان تو ہے ہی، نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے. ایسے بن جاؤ کوئی دشمنی نہیں رہے گی. مسجد کا تعلق جوڑ لو، کوئی دشمنی نہیں رہے گی. ہمیں کسی کی دنیا نہیں چاہیے. دنیا میں راج ٹپکانا چھوڑ دو، دنیا پر راج ٹپکانا چھوڑ دو. اللہ کے دین کو گلے سے لگاؤ. دیکھو پھر دنیا خود قدموں میں آگے بڑھے گی. اگر خالی دنیا کے پیچھے بھاگیں گے یہ ہاتھ نہیں آئے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر نے لکھا، امیر المومنین سیلاب تو بہت بھیانک تھا، پانی کا سیلاب تو بہت بھیانک تھا، پر الحمدللہ کوئی نقصان جان کا نہیں ہوا. کوئی نقصان یعنی کوئی انسان نہیں ڈوبا اس میں، مال وال بحال ہوگا، پر کوئی جان کوئی نقصان نہیں ہوا. ہاں امیر المومنین سوائے ایک کتے کے، سوائے بولو ایک کتا سیلاب میں بہہ کے مر گیا. تو بولو کتے کی کیا سمجھتے ہیں اہمیت ہم؟ یہ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کے صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو ایمان سکھایا، اللہ کے نبی نے ان کو دین سکھایا، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام سکھایا، اللہ کے نبی جی نے ان کو ایمان کا عروج سکھایا. ہمیں صحابہ کے نہج پر آنا ہے. کتے کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں ہمارے دلوں پر؟ وہاں اتنا سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع زمین کا حاکم، 22 لاکھ مربع زمین کا حاکم. اتنا سنتے ہی کہ ایک کتا سیلاب میں بہہ کے مر گیا، باقی الحمدللہ کوئی جان کا نقصان نہیں ہوا. اتنا سنتے ہی گھٹوں میں سر دے کے چیخ مار کے رونے لگے اور کہنے لگے، ہائے عمر تیری حکومت میں، تیری خلافت میں ایک جاندار ڈوب کے مر گیا اور تو اسے نہ بچا سکا، کل اللہ کیا کیا جواب دے گا. ایک کتے کے لیے پھوٹ پھوٹ کے روئے. ایک کتا، اس سے کیا رشتہ ہوتا ہے بولو کتے سے؟ جو نبی جو اسلام ایک کتے کی اتنی ہمدردی سکھاتے ہو، سچ بتاؤ ہم کسی انسان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایک کتے کے لیے پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری حکومت میری خلافت میں ایک جاندار ڈوب کے مر گیا، میرے ہوتے ہوئے یا اللہ کل تو نے قیامت والے دن اگر پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے میرے رب مجھے معاف کر دے. میرے دوستو ایمان کی ساقیں ہیں، ایمان کی خوشبو ہے. ایسا نہیں ایمان کو کسی برادر کا، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کسی برادر کا نام نہیں. جب ایمان آئے گا امن و امان، چوری ختم، چور بھی توبہ کریں گے، وہ بھی مسجدوں کی طرف اعمال کی طرف آئیں گے. اللہ کی قسم یہ مجمع اگر ہم صحیح اللہ سے تعلق جوڑ کر اپنی دکان اور بازاروں پہ جائیں، دکانوں پہ بیٹھیں، تمہارا دکانوں پہ بیٹھنا ہدایت کو پھیلنے میں عام کر دے گا انشاءاللہ. پر اپنے دلوں کو چیک کریں پہلے اس کو یہ قلب ایمان. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، کسی کے مقام یا مرتبے کو نہیں دیکھتا. لاش بات عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیں. ہم آج جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں جاؤ، دین سیکھو، انسانیت سیکھو، رحم کرنا سیکھو، ہے بھائی؟ پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کوئی بھی ہو سب پہ رحم کرو. اللہ تعالیٰ خود رحیم ہے. بولو کیا ہے؟ بولو سب بولو اللہ. ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بولو ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. کیا ہے؟ بولو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ادھر ہے اس کے ذرات نظر آئے. جب اللہ رحیم تو بولو ہم ظالم ہوں گے کیا؟ اے خلیفہ اگر تو اللہ کی خلافت پہ مرنا چاہتا ہے تو تیرے اندر بھی رحم ہونا ضروری ہے. اگر تیرے اندر رحم کا مادہ نہیں ہے تو تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہے.
اللہ کھاتا نہیں بولو، کھلاتا ہے. تیرے اندر بھی کھلانے کا مزاج ہے، جھوٹ کھسوٹ کا نہ ہو. اللہ تعالیٰ پہنتا نہیں بولو، پہناتا ہے. تو غریبوں کو پہنانا سیکھ لے. اس غریبوں میں کوئی بھی ہو انسان، برادر یا قوم مت چھاڑ، جو تیرے سامنے آ جا اس پر رحم کر. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنو ایمان کی ساکھ کسے کہتے ہیں، ایمان مسلمان کسے کہتے ہیں. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے، ذرا غور سے سن لو. مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ٹرین یا بس اور اس میں سواری ہوتی ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تم وہاں موجود ہو اور تمہیں زخمیوں کو نکالنا یا ان کی مدد کرنی، تو مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرکز نظام الدین کے بڑے اکابر گزرے، خود انہوں نے یوں فرمایا، میں نے خود سنا کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ جب تم ایکسیڈنٹ، جو چوٹ لگے ہوئے لوگ ہیں، جو تمہارے ہاتھ میں آ جاؤ اسی کو ہاسپٹل پہنچاؤ، اس میں ہندو یا مسلمان نہ چھانٹو. اگر تم نے چھانٹنا شروع کر دیا تمہارے ایمان میں طاقت نہیں ہے. لو بولو، جو ہاتھ میں اس کو لے کے جاؤ، جو ہاتھ میں اس کی مدد کرو. یہ مت چھانٹو، یہ میری برادر کا، یہ غیر برادر کا. حضرت اگر یہ کیا تو تیرے ایمان میں خوبی نہیں ہے. پھر آگے ایک مثال اور دی، سن لو غور سے. تمہارے باپ نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، قبضہ کر لیا، مقدمہ ڈال دیا، کیس چل رہا ہے کورٹ میں. جس کے پلاٹ پہ قبضہ کرا وہ ہمارے دوسرے بھائی ہیں، پتنی بھائی ہمارے غیر ایمان والے. وہ جانتے ہیں ان کا بیٹا تبلیغ میں لگا ہوا بہت دیندار ہے. انہوں نے کورٹ میں کہا میرا گواہ تو انہی کا بیٹا ہے، خان صاحب کا، گواہی میں نام تمہارا لکھوا دیا. سن لو ذرا غور سے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، ایمان کسی برادر کا نام نہیں ہے، ایمان کسی کی دکان پہ نہیں بکتا، ایمان کسی کھیت میں نہیں اگتا. اللہ کی قسم تیرا ایمان تو ظاہر کر کے رہے گا. تو مولانا نے فرمایا کہ جب وہ غیر ایمان والے بھائی یوں کہیں میرا گواہ تو ان کا بیٹا ہے، اور جب تیرا گواہی کا نمبر آئے اور تو گواہی دینے کورٹ میں جائے، تو حضرت نے فرمایا اگر تیرے ایمان میں نور ہے، تیرے ایمان میں طاقت ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے اور تیرا اللہ سے تعلق ہے، تو تو کورٹ میں کھڑا ہو کے یوں کہے گا، جج صاحب یہ پلاٹ میرے ابا کا نہیں بلکہ لالا جی کا ہے. تو تیرے ایمان میں طاقت اور قوت ہے. کسے کہتے ہیں ایمان؟ ایسے جب بن جائیں گے تو بولو جھگڑے ہوں گے میں ابھی سسرال والوں سے جھگڑے ہوں گے کیا؟ میرے بھائی دوستو، اس لیے ایمان سیکھو. اللہ طاقت اور ربوبیت والے ہیں، وہی سارے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے. ضدین ہمیشہ رہے گا. اگر زندگی ہے تو موت ہے، اگر جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے. بولو، اگر بولو جسم ہے تو بیماری بھی ہے، اگر پیٹ ہے تو بھوک بھی ہے، جوان ہے تو پیاس بھی ہے. یہ ضدین ہے، اللہ نے بنایا. ایسی ایمان اور کفر کو بھی اللہ نے بنایا. یہ بھی ایمان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. سچ بولو گے تو جھوٹ مقابلہ کرے گی فوراً کہ ہم بھی تو ہیں. اگر دین پہ چلو گے تو بے دینی مقابلہ کرے گی کہ ہم بھی تو ہیں. یہ جدین ہے، مقابل بنایا اللہ نے. جیسے رات اور دن ہمیشہ رہیں گے نہ رہیں گے بتاؤ. ایسی دینداری اور بے دینی، جب دین پہ چلو گے تو بے دینی سامنے آئے گی. تو سچائی پہ آؤ، جھوٹ